رواں ہوں راہ گزر پر میں، محبت ایک مسافت ہے، ملے تو سونپ دوں اس کو یہ جاں جس کی امانت ہے۔ رفت یاسمین صاحبہ فیصل آباد کی وہ پہلی شاعرہ ہیں جن کو اتنی کم عمری میں کتاب بکھرے رنگ لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ نظم ان کی اختراع ہے جس پر تہران یونیورسٹی میں تھیسس ہوئے۔ کتاب زیتون کا پاکستان جس کا ترکی زبان میں ترجمہ ہوا اور ترکی گورنمنٹ نے انہیں اعزازی ایوارڈ سے بھی نوازا۔ ان کا ایک اور اعزاز کہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ان کی ادبی خدمات پر تھیسس ہو رہے ہیں۔ الفاظ کاغذ پر آ جائیں تو زندگی پا لیتے ہیں۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی نہایت ذمہ دار لکھاری ہی لے سکتا ہے۔ آپ الفاظ سے اپنے اس مضبوط رشتے کو کب سے نبھا رہی ہیں اور یہ تعلق کیسے پروان چڑھا؟ میں 3rd کلاس میں تھی تو ہمارے اسکول سے اور گھر کے درمیان جو جگہ پڑتی تھی وہاں اس گلی میں 2 گلیاں پڑتی تھیں، مطلب راستے میں نا آتے ہوئے اس میں رہتے تھے ہمارے جی شاعر محمود شام۔ تو محمود شام کے جو گھر کے ساتھ وال تھی وہ خالی تھی، اس پہ چاکنگ ہوئی ہوئی تھی، شام ہی سے چراغوں کو بجھا دیتا ہوں، دل ہی کافی ہے تیری یاد میں جلنے کے لیے۔ یہ جو پہلا شعر یاد ہوا جب مجھے اردو پڑھنی آئی تو یہ مجھے یہ شعر یاد ہوا۔ 3 کلاس لیکن تب بھی نہیں پتا تھا کہ شعر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ یاد ہو گیا۔ اب گھر میں اس کا تذکرہ ہوتا تھا، بھائی بات کرتے تھے شعر مشاعرہ شاعری، تو یہ چیزیں کچھ جھنگ کی جو مٹی ہے نا اس میں یہ لٹریچر ہے اور بڑا گندا ہوا اور بڑا اوریجنل فارم میں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ جو شعر ہے یہ کیسے بنتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، زبانی تو ہمیں یاد تھا۔ تو ان کے والد صاحب جو تھے نا وہ گھر کے باہر، آپ کو پتہ ہے پرانے گھروں میں ڈیوڑیاں ہوتی ہیں، وہاں قرآن شریف پڑھتے تھے۔ تو ہم گزرتے تھے تو ہم بچوں کو وہ جمعرات کو سویٹس دیا کرتے تھے، ٹافیاں۔ تو ہم نے کہا کہ انکل ہم نے یہ شعر کا مطلب پوچھنا ہے آپ کی ساتھ والی دیوار پہ۔ وہ کہنے لگے کہ شام آئے گا نا سنڈے کو وہ آپ کو ملے گا تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر اگلے دن ہی سنڈے تھا، ہم لوگ تیار ہو کے تو پہنچے ان سے پوچھنے کے لیے۔ تو جب ہم آئے ان کے گھر تو وہ سو رہے تھے، تو ان کے ابا نے بلایا کہ آپ کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھنا یہ رواداری محبت اور تہذیب کے اچھی تہذیب کی نشانی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، انہوں نے کچھ آپ کے مہمان آئے ہیں آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں تو محمود باہر آؤ۔ جی بالکل بالکل، تو محمود باہر آؤ۔ مجھے یاد ہے انہوں نے سفید کرتا اور کھڑا پاجامہ وائٹ پہنا ہوا تھا اور کوالم پوری چپل تھی، تو باہر نکلے، کہتے کدھر ہیں ابا مہمان؟ کہتے یہ جو سامنے کھڑے ہیں 3-4 یہی تو مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا ابا یہ تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ کہنے لگے ان کی بات تو سنو یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے سر ایسے جیسے کلاس میں نہیں ہاتھ کھڑا کرتے، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، آگے تھی میں، انہوں نے کہا ہاں جی پوچھیں۔ میں نے پوچھا کہ سر وہ جو لکھا ہوا ہے بھائی، وہ جو باہر لکھا ہوا ہے شام ہوتے ہی چراغوں کو بجھا دیتا ہوں، دل ہی کافی ہے تیری یاد میں جلنے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے نا آگے بہت محبت سے اپنائیت سے آگے بڑھ کے نا مجھے گود میں اٹھا لیا اور ایک ٹھنڈی آب بھر کے کہنے لگے بیٹا ابھی تم بہت چھوٹی ہو، جب تم میرے جتنی بڑی ہو جاؤ گی نا پھر تمہیں اس کا شعر کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ تھا پہلا سٹارٹ۔ جو میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا وہ میں سیکنڈری اسکول سے، اور جو میری سب سے پہلی ایک میری نظم آئی تھی وہ تھی گاڑی گزرنے کے بعد اسٹیشن، وہ میری پہلی کتاب میں پبلش ہوئی، پہلی نظم تھی۔ اور وہ بھی جو نظم تھی وہ پڑھنے کے بعد میرے ابا جو تھے وہ 2 دن اداس بہت رہے، تو پہلے دن تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا کہ آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم نے بہت ڈیپتھ میں جا کے لکھا، ابھی تمہاری عمر بہت کم ہے، تو مثلا اس میں اس طرح اس کا اینڈ اس طرح ہوتا ہے۔ کتنی دیر کی تھی؟ میں وہی 15 ایئرس کی، 15 بالکل۔ تو اس میں نے یہی لکھا کہ پورا میں نے پکچرائز کیا ہوا ہے ریلوے اسٹیشن کا سارا سین، کہ جب گاڑی آتی ہے تو کتنا ہنگامہ ہوتا ہے، کتنا شور و غوغا ہوتا ہے، چیزیں بکری ہوتی ہیں اور رونق ہوتی ہے، پیسنجر آ رہے ہیں اتر رہے ہیں چڑھ رہے ہیں کلی ہیں، تو اسٹیشن ماسٹر کی آواز وسل کی آواز، لیکن جیسے ٹرین چلی جاتی ہے تو ایک عجب اداسی چھا جاتی ہے۔ تو بس اس میں جو اداسی ہے اس کو میں نے ریزیمبل کیا کہ ایسے ہی جیسے میرے ملنے والے
میرے دوست مجھ سے مل کے چلے جائیں اور میرے کمرے سے چائے اور کافی کی خوشبو آئے, کہکوں کی اور ادبی باتوں کی خوشبو آئے, تو میں ایسے ہو جاؤں جیسے گاڑی گزرنے کے بعد اسٹیشن ہوں. ادبی مزاح کے موجد جنرل شفیق الرحمان صاحب, سنا ہے آپ کی ان سے بہت قربت رہی, یہ اعزاز کیسے حاصل ہوا؟ جنرل شفیق الرحمان کو میں وہی پھر بات آ جائے گی, میں میٹرک میں تھی تو ہم نے کہانی پڑھی, اردو کی کتاب میں ہماری ایک کہانی تھی جی ڈرپوک. وہ پڑھنے کے بعد اس نے میرے دل پہ دماغ پہ ایسا اثر کیا کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے اس رائٹر کو ملنا ہے. اور جیسے بھی ہے, میں نے اس وقت وہ کرنل تھے تو بھائی میرے کی پوسٹنگ تھی ان دنوں پنڈی میں, تو مجھے پتا چلا کہ جو شفیق الرحمان صاحب ہیں نا وہ پنڈی میں آ گئے اور وہ اس وقت تک ریٹائر ہو چکے تھے. تو ایسے ہی میں بھائی کے ساتھ گئی, میں نے بھائی کو کہا کہ مجھے بکس لینی ہے. تو پنڈی وہاں پہ سنڈے مارکیٹ لگتی ہے, پرانی کتابوں کی بہت بڑی مارکیٹ. تو میں اس مارکیٹ میں گئی, بھائی نے اپنے بیٹ مین کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ بھی ان کو کتابیں دلا دو. تو میں گئی تو میں اب دکاندار سے پوچھ رہی ہوں کہ یہاں پہ کرنل شفیق الرحمان آتے ہیں؟ تو کسی نے میرے کندھے پہ دباؤ ڈالا اور کہا بیٹا اب تو میں جنرل ریٹائر ہو چکا ہوں. واہ کیا بات. اور وہ جو سین تھا نا, وہ جو پیچھے مڑ کے میرا دیکھنا, کیا وہ انہوں نے نیوی بلو سوٹ پہنا ہوا, کیا نیلی اور سفید دھاریوں والی انہوں نے ٹائی پہنی ہوئی, کیا چمچم کرتے بوٹ, کیا بال جما کے انہوں نے وہ اپنا کنگا کر رکھا تھا ایسے, اور ایسے ٹشن ٹیش, اور ایسے میں کیا بتاؤں. بس اس دن انہوں نے مجھے انوائٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ آج شام, کل پہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ آپ دوسرے شہر سے آئی ہوئی ہیں, تو آج شام ہی اپنے بھیا کو لے کے, اپنے گھر سے کسی کو لے کے, تو آپ انوائٹڈ ہو, آج شام کی چائے میرے گھر پہ. بڑی بات ہے. تو میں تو خوشی سے پھول ہی نہیں سما رہی تھی, میرے لیے تو یہ بڑے آنر کی بات تھی. تو میں بس وہاں سے ان سے پھر خدا حافظ کر کے کچھ کتابیں خریدیں, گھر گئی, بھائی کو جاتے خوشی سے بتایا کہ بھائی مجھے تو آج جنرل شفیق الرحمان مل گئے اور انہوں نے انوائٹ کر دیا. وہ بھابھی میری کچن میں کام کر رہی تھی, ان کے ہاتھ سے چمچ گر گیا, کیا انہوں نے بیبی تمہیں انوائٹ کر دیا؟ میں نے کہا جی. تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہم سب جائیں گے. تو وہ پھر گئے, تو اب ان کا گھر ویسٹیج اے بلاک میں تھا. تو وہ ہم ڈھونڈتے جا رہے ہیں, نمبر دیکھتے جا رہے ہیں, لکھا ہوا آ گیا شفیق الرحمان, اور 26 آئی تھنک 26 یا 23 ویسٹیج اے. تو میں نے انگلی کی, میں نے کہا رائٹ ہینڈ پہ گھر تھا, میں نے کہا یہ ان کا گھر. ویٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے گیٹ کھولا اور پھر چلے گئے. ہم سب بیٹھے, انہوں نے سب کو چائے شائے پلائی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھ سے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں لکھنے پڑھنے میں تو آپ مجھ سے کوئی چیز پوچھ بھی سکتی ہیں لٹریچر کے بارے میں. تو پھر یوں ہوا کہ میں جب بھی 2-3 دفعہ تو اسپیشل میں ابا کو کہہ کے جھنگ سے راول پنڈی بھائی کے پاس رہنے کے لیے گئی, کیونکہ مجھے لالچ ہوتا تھا کہ وہاں سے پھر میں شفیق صاحب کے ہاں جاؤں گی اور ادبی نشست اٹینڈ کروں گی. لٹریچر کی جو روٹس بنی اور جو سٹرونگ ہوئی اس میں شفیق صاحب کا بہت ہاتھ ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ ان کا امیج جو ایک ان کا پرتو ہے نا, وہ میری کہانیوں میں آپ کو ملے گا. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, واہ سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. بہت اچھے. کوئی شک نہیں احمد فراز ادبی دنیا کا بہت بڑا نام ہے. بہت بڑا نام. میم اتنی بڑی شخصیت سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید, دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا, یہ جانا جانا کا. تو ان کے ساتھ یہ تھا کہ ایک ہمارے عزیز وہ اسلام آباد رہتے تھے, تو ہم ان کے ہاں ٹھہرے, اور جب ٹھہرے تو باتوں باتوں میں کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تم بہت لٹریری تمہارا دماغ ہے اور تم پسند کرتی, تو ہمارے گھر کے سامنے تو احمد فراز صاحب رہتے ہیں. میں نے وہیں کھانا چھوڑا, میں نے کہا بشیر بھائی ان کا نام تھا, میں نے وہ ہمارے جو عزیز تھے, میں نے کہا بشیر بھائی چھوڑ دیں, مجھے ان کے ہاں لے چلے. تو انہوں نے کہا ٹھہرو میں نوکر بھیج کے پتہ کروا لوں کہ وہ ہیں, سو تو نہیں رہے, آرام تو نہیں کر رہے. انہوں نے بھیجا, انہوں نے کہا نہیں وہ لان میں بیٹھے ہیں اور فری ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے مہمان آئے ان کو لے کے آ جاؤ. تو میں ان کے ساتھ چلی گئی اور میں دیکھ رہی ہوں, تو کہتے ہیں کدھر سے مہمان آئے. انہوں نے میرے وہ جو بھائی تھے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جھنگ سے آئے ہیں اور یہ اس کا بڑا ادبی ہے, اس کا ٹیسٹ ہے, تو یہ بہت پسند کرتی ہے شعر و شاعری بھی اور نثر بھی, تو یہ اس کا ملنے کا بھی دل تھا. کہنے لگا ٹھیک ہے آج شام کو محفل ہے تو آپ آ جائیے گا. ایک وہ چھوٹا سا مشاعرہ تھا وہ. اور میں نے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو احمد فراز صاحب تھے نا, وہ زیادہ لائک کرتے تھے, یہ میرا ان کا پہلا
میرا ان کا آمنا سامنا تھا. اور اس کے بعد میں نے جب بھی دیکھا ہے ان کو، میں نے دیکھا ہے جتنا وہ انجوائے کرتے تھے نا کہ ان کو اکیلے کو سنا جائے. اس میں جو وہ کھل ڈل کے اپنی شاعری کرتے تھے نا وہ بات ہی کو اور ہوتی تھی. زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا. آپ کے کام پر ایم فل میں تھیسیز ہو رہے ہیں، ایک رائٹر کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے. میم ہمیں اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں. تو اس میں آپ یقین کیجئے اس میں میرے دادا سے لے کے، ہاں جی، اس میں دادا، میرے والد، ابا کے بھائی، میری پھپھو، ابا کا گاؤں، ابا کی ایجوکیشن، میرے بھائیوں کی ایجوکیشن، پوری یہ ایک قسم کی بایوگرافی ہے. یہ ایک قسم کی، یہ میں کہتی ہوں ایک بہت بڑا آنر ہوتا ہے. بالکل. اور میں اس کے لیے بڑی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں. سب سے پہلے میری کتاب آئی تھی بکھرے رنگ، جب میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. یہ بھی ایک آنر ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہی ہے گورنمنٹ کالج کی اور اس نے ایک کتاب پبلش کروائی ہے. تو اس میں نظمیں تھیں، وہ ان کے اوپر میں نے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کے اوپر تہران یونیورسٹی میں نظموں کے اوپر اس وقت اسٹوڈنٹس نے تھیسس کیے تھے. اور پھر وہاں انہوں نے مجھے بلاوا بھیجا تھا، لیکن وہ اس وقت میں شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لڑکی تھی، تو والد صاحب نے پھر جانے نہ دیا. اور اس کے بعد پھر میری جو سیکنڈ کتاب ہے 2006 میں آئی ہے، محبت ہے محبت. وہ اس میں کہانیاں ہیں ملی جلی. اس میں خوشی کی بات میرے لیے اور آنر کی یہ ہے کہ وہ کتاب فرانس گئی، پیرس کی یونیورسٹی میں ہے. وہ دنیا کی بہترین جو یونیورسٹیز کی لائبریری ہیں وہاں پہ ہے، اور جو پبلک لائبریریز ہیں وہ وہاں پہ ہے. اس کے 3 ایڈیشن چھپے، اس کے 1000 کی وہ بکس 3 بار چھپی. اس کے بعد پھر میرے پاس وہ ختم ہو گئی. شفیق الرحمان صاحب کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی نا. تو پھر اب جب میں لٹریچر میں ان تھی تو نشستیں کرتی تھی. وہ تھے پروفیسر مشکور حسین جیاد، تو ان کے ہاں جب میں جاتی تھی تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس ذخیرہ الفاظ ہے، خیالات ہیں، تو تم ان کو جلدی سے کمپیل کر کے دوسری کتاب نثر کی جلدی سے لے آؤ تاکہ لوگ جو ہیں وہ بھول نہ جائیں. تو پھر محبت اور مسافت آئی. میم ہمیں اپنی تخلیق میں سے بھی کچھ سنائیں. جی بالکل، میں سناؤں گی آپ کو. ایک نظم ہے قلم کار. دیکھ لے کتنی سہولت سے تجھے جانے دیا، دیکھ لے کتنی سہولت سے تجھے جانے دیا، جانے من کتنی تیرے ساتھ رعایت کی ہے، جانے من کتنی تیرے ساتھ رعایت کی ہے. نہ تیرا راستہ روکا ہے نہ منت کی ہے، خود کو ٹھکرا کے تیرے ساتھ محبت کی ہے. نہ کبھی نام بگاڑا نہ پکارا تیرا، کام تھے اور بھی پر راستہ دیکھا تیرا. یاد کب تجھ کو دلایا وعدہ تیرا، تجھ پہ ظاہر بھی کب کوئی ضرورت کی ہے. ہم نے یوں بھی تو میری جان تیرا رستہ دیکھا، بجھ گیا چاند تو آنکھوں کو جلایا دیکھا. ہم نے یوں بھی تو میری جان تیرا رستہ دیکھا، بجھ گیا چاند تو آنکھوں کو جلایا دیکھا. ایک آنسو بھی کبھی آنکھ میں آیا دیکھا، تجھ سے بھی دیکھ کبھی تیری شکایت کی ہے. ہم فقیروں کے کوئی نام تو ہوتے ہی نہیں، ہم فقیروں کے کوئی نام تو ہوتے ہی نہیں، تیری دنیا سے ہمیں کام تو ہوتے ہی نہیں. ہم جو ہیں اہل قلم ہوتے ہیں، ہم جو ہیں اہل قلم ہوتے ہیں. ہم سے دیوانے بھرے شہر میں کم ہوتے ہیں. تم نے یہ وہ کہا تم نے پکارا جو ہے، تم نے یہ وہ کہا تم نے پکارا جو ہے. اس سے کیا تم کو غرض نام ہمارا جو ہے. کہہ کے تم ہم کو قلم کار صدا دے لینا، اور اس جرم کی جو چاہے سزا دے لینا.